اللہ 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 اللہ۔ آج بتاریخ 11 مارچ جمعۃ المبارک کو ہمارے خطبے کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے عورت کے اسلام میں حقوق۔ اور اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ 2 سے 3 دن پہلے 8 مارچ کو چونکہ پوری دنیا میں عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، ڈے منایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے بھی خاص طور پر ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ اسی گزشتہ ہفتے بھی بچیوں کے حوالے سے، ایک بیٹی کے حوالے سے ایک ایسا اقدام سامنے آیا، ایک ایسی حرکت سامنے آئی، ایک ایسا ثانیہ سامنے آیا جس نے یقیناً انسانیت کو لرزا دیا اور جس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اسلام کے لیے وہ دھبا ثابت ہوا، وہ انسانیت کے لیے دھبا ثابت ہوا۔ اور اس حوالے سے جو ہے ایک بات چل نکلی، تو انشاءاللہ اس کے متعلق آج ہم تفصیل سے یاد کریں گے کہ عورت، اور خاص طور پہ عورت میں بھی بیٹی کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے، اسلام سے پہلے اس کی کیا صورتحال تھی اور اسلام نے اس کو کیا حقوق دیے، اور اس وقت مغرب جو ان کے حقوق کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پوری دنیا کا ایک ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، وہ عورت کو کیا حقوق دے رہا ہے، اور ان کے درمیان انشاءاللہ ہم تقابل کر کے، موازنہ کر کے تفصیل سے انشاءاللہ معروضات پیش کریں گے۔ لیکن صنف نازک جو ہے، شروع سے ہی اس کے ساتھ جو ہے دوسرے درجے کا سلوک کیا جاتا رہا ہے، چاہے وہ مذہب کوئی بھی ہو، اکثر مذاہب میں ایسا ہی ہے۔ یہودیت کے ہاں شیطان کا دوسرا نام عورت ہے، وہ عورت کو شیطان کا دوسرا نام دیتے تھے، اور اب بھی ان کی کتابوں میں اب تک موجود ہے، دیتے کیا اب بھی موجود ہے ان کی کتابوں میں۔ اور ان کی صورتحال یہ تھی کہ جب عورت مخصوص ایام میں ہوتی ہے، منسل میں ہوتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ بالکل قطع تعلق کر دیتے تھے، ہر چیز ختم ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ اس کو الگ سے کوٹڑی میں بند کر دیتے تھے، نہ اس کے ساتھ بیٹھنا، نہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا، کچھ بھی نہیں، بالکل الگ کلر ہے۔ اور یہ روم جو عیسائیت کی اصل جہاں سے بنیادیں اٹھی ہیں اور جو اس کا بنیادی مرکز رہا ہے، اور جو اس وقت بھی یورپ کا ہی حصہ ہے، اور جہاں عورت اور اس کی آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی، انہی سالوں یا انہی دنوں میں، انہی تاریخوں میں ان کے یہاں یہ فیصلے ہو رہے تھے، یہ اجلاس منعقد کیے جا رہے تھے، اور اس بات پہ کانفرنسیں ہو رہی تھی، اور وہ کس بات پہ تھے؟ چرچ میں لوگ جمع تھے، وہ اس بات پہ غور و خوض کرنے کے لیے کہ آیا انسان صرف مرد ہے یا عورت بھی انسان ہے، یعنی اس پہ ان کے اجلاسات جاری تھے، اور اس بات پہ فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کیا عورت میں روح ہے بھی صحیح یا نہیں، یعنی اس بات پہ وہ فیصلے کر رہے تھے، بحثیں کر رہے تھے کہ اس کو انسان مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا۔ اور یہ تو یعنی جو وہ مذاہب ہیں جو ظاہری طور پہ اپنی پشت پہ کتاب رکھتے تھے، دینی مذہب اپنے آپ کو کہتے تھے، نبی کا پیروکار کہتے تھے، یہودی یا عیسائی، جہاں تک ہم بات کریں مشرکین مکہ کی، وہ تو اس سے 10 قدم آگے تھے، کیونکہ ان کے پاس ظاہری طور پہ نہ کوئی کتاب بچی تھی، نہ کوئی صحیح دین بچا تھا، اور وہ تو ہر چیز میں جہالت میں آگے تھے۔ ان کی صورتحال تو وہ تھی جو خود قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جو ہے ان کا وجود بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا، ان کو یہ کوئی خبر دیتا کہ تمہارے ہاں بچی ہوئی ہے، تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے، تمہارے ہاں لڑکی ہوئی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، قرآن کہتا ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ تر شروع ہو جاتا، تیوری چڑھا لیتا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی وہ اس قدر اس کو معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ عورت کی وہ بھی ایک مال کی طرح مال تھی، جائیداد کی طرح ایک جائیداد تھی، سامان کی طرح ایک سامان تھی، کیونکہ حدیث کی صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ ترتیب ہوتی تھی، کوئی بندہ مرتا تو اس کا جو مال تقسیم ہوتا، جائیداد تقسیم ہوتی، میراث بڑھتی، تو اس کی بیوی بھی اس کی جائیداد ہوتی تھی، اس کی میراث ہوتی تھی، اور وہ اس کی جو دیگر اولاد ہوتی تھی اور
بیویوں سے ان پر یا ان کے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔ وہ چاہتے بلکہ اکثر ہی ایسا کرتے تھے کہ پھر ساری زندگی وہ بیچاری اسی حالت میں رہتی، وہ اس کو آگے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور جو ہے اسی طرح وہ بیچاری تنہائی میں اور گھٹ گھٹ کے دم گھٹ کر کے آخر کار مر جاتی تھی، اور جس کا چاہتا دل اس کو بیچ دیتا، کسی اور سے آگے نکاح کرتا، اس کا مہر کھا جاتا، پتہ نہیں، بہرحال ایک لمبی تفصیلات ہیں جس کا موقع نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا کہ عورت اس وقت اس کی صورتحال یہ تھی اور وہ اس درجے مظلومیت تک پہنچے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین پیش کیا، جہاں اور تمام شعبوں میں، زندگی کے تمام میدانوں میں آپ نے جو ہے انقلابی اقدامات اٹھائے اور معاشرے کی ڈگر آپ نے بدلی، ان میں ایک بڑا کنسپٹ اور بڑا تصور آپ نے عورتوں کے متعلق اور ان کے حقوق کے متعلق بھی بات کی، مگر میں نے عرض کیا کہ عرب میں اس چیز کو وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ عورت کے بھی کچھ حقوق ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، عورت کے بارے میں بھی ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ ان چیزوں سے بہت تر سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق بیان فرمائے، عورتوں کو فضیلت بیان کی، ان کے جو واقعی حقوق تھے وہ آپ نے بیان فرمائے، اور صرف بیان نہیں فرمائے، عملی طور پہ آپ نے اپنے آپ سے شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ احسن خلقا الی اہلی، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والا، یقیناً اسی طرح تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے عزت دی تو پھر خواتین نے، جو میں نے عرض کیا وہ کسی کام کی بھی نہیں دنیا میں سمجھی جاتی تھی، پھر انہوں نے اسلام کے لیے، حضور کی ذات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور خواتین اسلام کا ایک درشندہ ماضی ہے جس کی یعنی اتنی ایسے واقعات اور ان کی ایسے خدمات ہیں، اس سے بڑی اور کیا یعنی عورت کی فضیلت ہوگی کہ اسلام کو سب سے پہلے ایک عورت ہی نے قبول کیا۔ اسلام لانے والی سب سے پہلی جو ہے وہ عورت ہے، سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ہم سب کی مائیں، سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والی وہ ایک عورت۔ اچھا، بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے قبول کرنے والی بھی ایک عورت ہے، اور اسلام پہ مر مٹنے والی، اسلام پہ اپنے آپ کو پیش کرنے والی، شہادت حاصل کرنے والی اسلام میں بھی سب سے پہلے ایک عورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت یاسر کی بیوی تھی اور حضرت عمار کی ماں تھی۔ حضرت عمار بن یاسر مشہور صحابی ہیں، یہ تینوں ماں اور بیٹا اور ان کا جو خامن تھا یاسر، یہ تینوں عرب کے نہیں تھے، باہر کے لوگ تھے، اور وہاں جو کسی کی غلامی میں تھے۔ دوبارہ جب یہ اسلام لائے تو ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، اور مظالم کے پہاڑ ان پہ توڑے گئے۔ وہ تو بہرحال پھر بھی مرد تھے، حضرت یاسر اور ان کے بیٹے عمار، یہ تو صنف نازک تھی، کمزور تھی، اور بڑھاپا بھی تھا، اور بیماریاں بھی ساتھ تھیں، لیکن اسلام جب قبول کیا تو اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ ایک دفعہ رگ و ریشے میں سرایت کر جائے، پیوست ہو جائے، پھر وہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اسلام چھوڑ جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہاں تک کہ اسی عالم میں ابو جہل بدبخت نے ان بزرگ کو، ان بوڑھی خاتون، ان جو ہے کمزور خاتون کو جو غلامی کے ساتھ تھی، ان کو جو ہے اس حالت میں شہید کیا کہ ان کو ایک نیزہ، ایک برچہ مارا اور وہ شہید ہوئی۔ اور ہم علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ جو ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی یہ عورت کو اعزاز حاصل ہے کہ سب سے پہلے شہادت اسلام میں ایک عورت کی ہوئی۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے یعنی اس کی تفسیر کا موقع نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے میراث کے متعلق عورتوں کے حقوق بیان، بلکہ قرآن مجید نے پوری تفصیل کے ساتھ خود بیان کر دیا کہ کوئی ابہام نہ رہے، کوئی پوشیدگی نہ رہے۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق واضح فرمائے۔ جو علماء نے ایک تفصیلی نقطہ لکھا ہے میراث کے متعلق، اللہ نے جہاں مرد کا حصہ بیان کیا میراث میں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو تعبیر اختیار کیا، جو انداز اختیار کیے ہیں وہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے مرد کا حصہ بتانے کے لیے یہ کہا کہ مرد کو اتنا ملے گا، عورت سے ڈبل ملے گا، یعنی اصل عورت کا حصہ قرار دیا، اور مرد کے حصے کو سمجھانے کے لیے عورت کی مثال دی کہ جتنا عورت کا حصہ ہے مرد کا اس سے زیادہ یا اس سے ڈبل ہے۔ اصل اور معیار اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی عورت کے حصے کو قرار دیا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی صورتحال تھی،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور خود عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ پھر اسلام میں جو خواتین نے خدمات سر انجام دی، 2-3 موٹی موٹی شخصیات کو بھی اگر ہم دیکھ لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو میں نے خدمات ہیں، اپنا سارا مال اللہ کے نام پہ پیش کر دیا، اور ساری زندگی جب حضور کے نکاح میں 40 سال عمر ہو چکی تھی، عورت کی عمر 40 سال بڑی عمر ہے، وہ ڈھل چکی ہوتی ہے، تقریباً وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود تمام کٹھن مراحل میں حضور کے ساتھ رہی۔ شیخ ابی طالب کی 3 سال کی وہ مشقت والی زندگی جس میں حضور کو اور آپ کے تمام خاندان والوں کو بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، ایک گھاٹی، تنگ گھاٹی میں آپ نے گزارا، اور خدیجہ وہاں بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جب حضور کے نکاح میں 9 سال کی لڑکی تھی، بچی تھی، 9 سال کی بچی کتنی ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے وہ چیزیں سیکھی، وہ باتیں ان سے حاصل ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے خود فرمایا کہ میرے دین کا 1/3 حصہ صرف عائشہ سے پہنچا۔ 1/3 حصہ یعنی جو اگر یوں کہیں دین کے اگر 100% ہے تو اس میں 33% صرف اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائے۔ ہم اس عورت کے جو ہے ممنون ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے دین، گھر کا جو دین ہے وہ اماں عائشہ نے ہمیں بیان فرمائے۔ یہی وجہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے خود فقیہ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، اور حضرت عمر جیسے لوگ ان کو اپنے ساتھ مجلس شورا میں رکھتے تھے اور ان کو بڑے بڑے علاقوں کے گورنر بنایا، وہ خود فرماتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جو ہم سے حل نہیں ہو رہا تھا، ہم سے مراد ان کی خود وہ تھے حضرت عمر، حضرت علی، عبداللہ ابن مسعود، ایسے بڑے بڑے جو علم کے ستون اور جبال علم تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہماری رہنمائی اماں جان فرماتی ہے، عائشہ سے کوئی جواب ضرور نہیں۔ یعنی یہ وہ عورت ہیں جن نے امت کی رہنمائی کی اور امت تک دین کو پہنچایا۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے خواتین اسلام کی اور ان کی قربانیوں کی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضور کی پھوپھی ہیں، کافی عمر رسیدہ تھی، اور عرب میں جو ہے وہ اس سے زمانہ جاہلیت تازہ تازہ دیکھ کے آئی تھی، نوحے کرنا، ماتم کرنا، مرثیے کہنا ان کی عام سی بات تھی۔ اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے بھائی تھے جب شہید ہوئے اور بڑی بے دردی سے شہید ہوئے، ان کے ناک کان کاٹے گئے، تو آپ نے ان کے بیٹے کو اپنے حضرت زبیر سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے دینا، کیونکہ صبر نہیں کر سکیں گی۔ لیکن کمال ہے اس عورت کی، اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھنے کے باوجود اللہ کے رسول سے کہا مجھے پتہ ہے جو میرے بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے، آئی اور دیکھا، صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہماری دیکھیں خواتین کو دیکھ لیں، ان کو کوئی فوت ہو جائے، ان کی چیخیں سنیں، ان کی آپ آوازیں سنیں، ان کے اپنے منہ کو مارنا پیٹنا دیکھ لیں، گروانے پھاڑنا دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں کہا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ اور یہ وہ خاتون تھی غزوہ خندق میں جب حضور جو ہے اور صحابہ کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے، پیچھے سے ایک یہودی جو ہے گھس کر کے آ گیا عورتوں میں اور بچوں میں، خواتین میں، تو یہ عورت ذات ہو کر کے اور بوڑھی ہو کر کے عمر رسیدہ ہو کر کے ایک خیمے کی انہوں نے لکڑی کھینچ لی اور اپنے ہاتھ سے اس یہودی کو اس لکڑی سے مارا اور اس یہودی کو جہنم واصل کیا، ایک خاتون۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواتین اسلام کی جو ہے بہت کارنامے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، اسلام نے خواتین کو جو ہے بہت زیادہ مقامات دیے۔ قرآن نے ان کی گواہی کو قبول کیا، ان کے مالی حقوق کو تسلیم کیا، خود نکاح کا حق ان کے پاس سپرد کیا۔ یہی وجہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور آج کہ اللہ کے رسول میرے والد نے میرا نکاح کر دیا ایک ایسی جگہ جہاں میں راضی نہیں، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میری رائے نہیں لی گئی۔ تو حالانکہ باپ نے یقیناً اچھا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ظاہری طور پہ عورت کی رائے نہیں لی گئی، تو حضور نے فرمایا تمہیں اختیار ہے، چاہو تو نکاح کو برقرار رکھو، اور اگر تمہیں پسند نہیں تو نکاح کو توڑ سکو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جو ہے بہت زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور بہت زیادہ الحمدللہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اور گزشتہ ہفتے جو ہے میاں والی میں ایک واقعہ ہوا، ایک بد نصیب نے ایک درندہ صفت کہے اس کو، اگرچہ انسان کے روپ میں تھا، حقیقت یہ ہے کہ اس کو انسان کہنا انسانیت کی تضحیق ہے، جو باپ کے رشتے سے منسلک تھا، اپنی بچی کو اس نے ایسا ایک ہولناک اور ایسا گھنونا فعل کیا، وہی زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ ہو گئی۔ وہی کہ اس نے اپنی چھوٹی سی معصوم سی بچی کو جو 5 سے 7 دن کی تھی، اس کو جو ہے نہ صرف یہ کہ قتل کیا،
اور اتنے زیادہ فائر اس پہ کہ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ لیکن بیٹا پیدا کرنا یا بیٹی پیدا کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کا اختیار ہے۔ تو گویا وہ اس بچی پہ وہ نہیں کر رہا، اس بچی کا گناہ نہیں کر رہا، وہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو الزام دے رہے ہیں، اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تو نے اس کو بچی کیوں پیدا کیا۔ دیکھیں یہ تو بد نصیبی کی اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ تو زمانہ جاہلیت چلو تھا، ہم کہیں جاہلیت تھی، علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، 14 صدیاں گزرنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، رسول اللہ کے فرامین آنے کے بعد، ایسی واضح روشنی ہدایت ملنے کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو اس کی بدبختی ہے، اس کی جو ہے برل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اولاد کا ذکر کیا، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بیٹے کا ذکر بعد میں۔ قرآن مجید میں اللہ فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ اللہ نے ذکر پہلی کا کیا، اس لیے مفسرین کی عادت یہ، وہ بزرگ ہمارے جب کسی کے پہلی بیٹی ہوتی تھی وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے ہمیں قرآنی ترتیب کے مطابق اولاد کی ہے کہ پہلے ہمیں اللہ نے بیٹی عطا کی، اور برن تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہے ان کو بوجھ سمجھنا، ان کو جو ہے اپنے لیے آر سمجھنا، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی بلوچگی نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، وہ زمانہ جاہلیت کا طرز ہے۔ یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، اور ہندوؤں میں اب بھی یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اب وہ سن کر کے حیرانگی ہوگی، اس وقت بھی پوری دنیا میں تقریباً جو ہے عورتوں کی شرح مردوں سے زیادہ ہے، لیکن ہندوستان میں مردوں کی شرح عورتوں سے زیادہ ہے، مرد وہاں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ان میں سے ایسے ہیں تقریباً ہر سال ہندوستان میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب ابارشن ہوتے ہیں، اسقاط حمل ہوتے ہیں، اور وہ پہلے ہی جو ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ مشینوں کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اگر بچی ہو تو اس کو ختم کر دیں، دنیا میں اس کو آنے ہی نہیں دیا جاتا، اس کو آنکھ کھولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ اسلام نے جو ہے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں اسلام نے ان کو حقوق دیے ہیں وہاں ان کے ساتھ کچھ ایسی شرائط رکھی ہیں جو ان کی عزت کے لیے ضروری ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ یا دیکھیں ایک طرف یہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو مغرب کا ہے، وہ یورپ کا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو بالکل کھلا چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں، اور شتر بے مہار کر دیں، اور وہ جو چاہے کریں۔ یاد رکھیں یہ آزادی نہیں ہے، یہ جو ہے اس کی قدر نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مزید کھلواڑ ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس کی دیکھیں انہوں نے کیا کیا، عورت اگر گھر میں تھی اپنے خاندان کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی خدمت کریں تو اس کو قید کہتے ہیں، اس کو ذلت کہتے ہیں، اس کو جو ہے دقیانوسیت کہتے ہیں۔ اگر وہی عورت ہوٹلوں میں کام کرے، وہی عورت جو ہے دفتروں میں کام کرے، وہی جو ہے ایئر ہوسٹ کے طور پہ جہازوں میں کام کرے، اجنبیوں کے سامنے اپنی مسکراہٹیں پیش کرے اور لوگوں کی حوث کا نشانہ بنے، تو یہ آزادی ہے، یہ جو ہے ان کی مساوات ہو، یہ برابری ہو، اور یہ عورتوں کے حقوق کے نعرے ہوں۔ یاد رکھیں یہ بہت چکنے چپٹے باتیں کرتے ہیں، لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، خوشنما عنوانات لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت کو پھنسانے کی، اس کو ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یاد رکھیں عورت کو کمزور اللہ نے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ یقیناً شریعت نے عورت کو اتنے حقوق دیے ہیں کہ کسی نے نہیں دیے ہوئے، اس کے باوجود ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل برابری کا دعویٰ کرنا یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ نے خود دونوں کو برابر پیدا ہی نہیں کیا، اور دونوں کی تخلیق میں فرق اللہ نے رکھا ہے۔ مرد کو طاقتور اور توانا اور بھاری اور مشقت والے کاموں کے لیے بنایا، عورت کو کمزور رکھا ہے، ہلکے پھلکے اور گھر کے اندر کے کام کے لیے رکھا ہے، اور بھی بہت سی۔ اللہ نے کوئی عورت جو ہے نبی نہیں بنا، نبی اللہ نے سارے مرد رکھے ہیں۔ اب تو وہ ہے کہ اللہ پہ نعوذ باللہ میں اعتراض کریں کہ اللہ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود بنایا، اور اللہ ہی بہتر جانتے تھے کہ کس کے لیے کیا چیز موضوع ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہمارے معاشرے میں جو روا رکھا جا رہا ہے اس میں افراط و تفریط ہے، یعنی حد سے تجاوز ہے دونوں طرف، یا تو اس قدر سختی، اس قدر بے رحمی کہ ان کو قتل کر دینا، ان کو مار ڈالنا اور ان کا وجود تک برداشت نہ کرنا، یہ بھی جاہلیت ہے جو کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور اسلام اس کے مخالف ہے۔ اور دوسری طرف یورپ کا ایسا یعنی ظاہری طور پہ آزادی کے نعرے اور اس طرح کہ اس کو بے حیا کر دینا اور اس کو بے لگام کر دینا، یہ بھی صورتحال اسلام کے نزدیک درست نہیں۔ اسلام دیکھیں عورت کے اوپر اسلام نے کسی صورت میں بھی معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی،
وہ جب پیدا ہوتی ہیں اس کی ساری ذمہ داری اس کے والد کے ذمہ ہے. تھوڑی سی بڑی ہوئی شادی ہوگی تو اس کے ساری کفالت اس کے خامند کے ذمہ ہے. بچے بڑے ہو گئے اس کی اولاد کے ذمہ ہے، نہیں تو بھائیوں کے ذمہ ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو اگر بشرطے کہ اسلامی حکومت ہو، عورت خود بھی نہیں کمائے گی، اسلامی حکومت بیت المال اس کا وظیفہ دے گی، وہ گھر میں بیٹھ کر کے عزت سے کر. ہاں اگر کوئی اسلامی حکومت بھی نہ ہو تو بعض شرائط کے ساتھ شریعت اس کے وقت ضرور نکلنے کی اجازت دیتی ہے. تو غرض خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے معاشرے میں ساری یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں عورتوں کے جو حقوق اسلام نے رکھے ہیں اگر ان کو ہم صحیح معنی میں سمجھیں اور ان پہ عمل کریں تو یقیناً یہ جو میں نے شروع میں بھی عرض کیا افراط و تفریط ہیں اور یہ جو ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور یہ جو فسادات آ رہے ہیں یا اس طرف یا اس طرف یہ ختم ہو جائیں. تو اس لیے عورتوں کے حقوق جو عورتیں خود بھی معلوم کریں اور مردوں کو بھی چاہیے کہ جو ان کے حقوق شریعت نے رکھے ہیں ان کے جائز حقوق اور جائز مطالبے جو ہیں وہ آپ پورے کریں تاکہ آپ جو ہے سرف روح ہوں. اور اس میں جو ہے میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش فرمایا کہ تم نے سب سے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے میں اچھا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.